استعمال کرو۔ کن فیکون چل دی گئی سلم علیکہ یا پھنسا ہوں آج کل سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل۔ خالد حسنین خالد صاحب ہمارے ملک پاکستان کے عظیم مشہور و معروف نعت خواں تھے۔ چند ماہ قبل ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے وقت ان کی زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہوا، اور پھر ان کے جنازے کے مناظر، یہ ساری باتیں عوام کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ ان کے انتقال کے کچھ عرصہ کے بعد ایک محفل کا انعقاد ہوا۔ اس محفل میں ان کی آواز میں نعت چلائی گئی۔ نعت کے دوران ان کی ایک تصویر جو باقاعدہ ایک فریم کی صورت میں لائی گئی، اور اس تصویر کو اٹھا کر عوام اور وہاں جتنے موجود نعت خواں تھے اٹھا کے اس تصویر کو اپنے سروں پہ رکھ رہے ہیں، اور پیچھے خالد صاحب کی نعت چل رہی ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں، گمان کر رہے ہیں کہ ہم خالد حسنین خالد سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل مجھے یہ ویڈیو دکھائی گئی، اس وقت میں نے اتنی توجہ اس پر نہیں کی، اور نہ ہی آج تک میرے علم کے مطابق کسی نے بھی اس قبیح فعل پر آواز اٹھائی ہو۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، پہلے تو اس تصویر کو سروں پر اٹھایا گیا، اب ہوا یہ اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر ایک محفل کا انعقاد ہوا۔ اس میں نقیب صاحب باقاعدہ دعوت دے رہے خالد حسنین خالد صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ ان کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ اب ہوا کیا، اس ممبر یا اس سٹیج پر ایک صوفہ رکھا گیا، اور اس صوفے پر خالد حسنین خالد صاحب کی ایک تصویر فریم کی صورت میں وہ لا کے رکھی گئی، اس کے آگے مائک رکھا گیا اور ان کی نعت چلائی گئی۔ پھر وہاں پر لوگ جو ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، اور ان کی تصویر پر پیسہ نچھاور کر رہے ہیں۔ اب بد مذہب تو پہلے ہی ہمارے مسلک کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ اس طرح کے جتنے بھی غیر شرعی افعال ہیں، ان کو روکنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں تمہارے درباروں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا، معاذ اللہ وہاں پہ سجدے ہو رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ بعض نذران اگر کر بھی جاتے ہیں تو ہم ان کو روکتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، ہم ان کی جو ہے وہ تائید تو نہیں کرتے۔ بہرحال اس طرح کے اگر نئے نئے کام جو ہے اہل سنت کے اندر رائج کر دیے جائیں تو اہل سنت کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس پہ ہمیں آواز اٹھانی یہ ضروری ہے، اور میری ان باتوں پر کوئی مائنڈ بھی نہ کرے، غصہ بھی لوگ بہت جلدی کر جاتے ہیں۔ بھئی بات یہ شریعت مطہرہ مقدم ہے، شریعت کے احکامات کو اگر ہم پس پشت، حق جو ہوتا ہے نا، حق یہ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، کڑوا تو ضرور ہوتا ہے مگر حق بات کا فائدہ ہوتا ہے، اس کو قبول کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ کہا جاتا ہے یہ جو سارے افعال کیے گئے، یہ سارے کام کیے گئے، وہاں پر تصویر رکھی گئی فریم کی صورت میں، اور پھر آگے مائک رکھ کے جو ہے نعت شریف پڑھی گئی ہے خالد حسنین خالد صاحب کی آواز میں، یہ ان کے اصالِ ثواب کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بھائی یہ اصالِ ثواب ہرگز نہیں ہے۔ مزہ تو تب ہے آپ خالد حسنین خالد صاحب کی طرح ایک مدرسہ بنائیں نا، اس میں دین کی تعلیم کو عام کیا جائے، مدرسہ بنائیں ان کے اصالِ ثواب کے لیے، پھر تو ہمیں پتہ چلے کہ آپ ان سے سچی محبت کر لیں۔ مزہ تو تب ہے نا، خالد حسنین خالد کے چہرے پہ داڑھی تھی، سنت رسول تھی، مزہ تو تب ہے ان کے اصالِ ثواب کے لیے، ان سے محبت کے اظہار کے لیے اپنے چہرے پہ سنت رسول کو سجایا جائے، نہ کہ ایسے افعال کیے جائیں جو کہ خود گناہ ہیں اور گناہ کبیرہ ہیں، اور ان کو ثواب سمجھ کر پھر ان کو اصالِ ثواب کے طور پر کرنا، یہ کام کبھی بھی اسلام اس بات کی اجازت ہمیں نہیں دے گا۔ اصل میں اس کام پر شروع سے ہی قابو پا لیا جاتا نا تو اتنے نقصانات نہ ہوتے۔ ہمارے علماء یقیناً محافل کے اندر جو فلیکسز لگتی ہیں، جو محافل کی تشہیری مہم ہوتی ہے، اس میں تصویروں کی برمار ہوتی ہے۔ ہمارے علماء سنجیدہ فکر یقیناً عوام کو منع کرتے ہیں مگر عوام رکتی نہیں ہے۔ اب بات وہیں تک نہیں رہی، بات وہ فلیکسز اب مساجد کے اندر بھی لگ رہی ہیں۔ مساجد کے اندر باقاعدہ آپ وضو خانے پہ دیکھیں فلیکسیں لگی ہوتی ہیں، اس پہ باقاعدہ تصویر ہے، جاندار کی تصویر ہے، انسان کی تصویر ہے، اور پھر علماء کی تصویریں۔ اب میں آگے ساری باتیں عرض کرتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں یہ کون سا کسی سنگر کی، کسی گلوکار کی تصویر ہے۔ اور بھائی کسی پیر یا نعت خواں یا کسی خطیب کی، کسی عالم کی تصویر، یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ میں آگے ساری باتیں عرض کرتا ہوں۔ اب اس سے روکا جاتا
تو آج یہ نوبت پیش نہ آتی۔ اب اسے علماء روکتے ہیں مگر عوام سمجھتے نہیں ہے۔ اب معاملہ کس حد تک بڑھ گیا ہے؟ اب ممبر رسول پر، وہ حقیقت کے اندر جو سٹیج ہے محفل کا وہ ممبر رسول کے مترادف ہے، اب اس پر آپ ایک ناجائز عمل، ایک حرام کام جو تصویر ہے اس کو رکھ کے اب آپ اس کی تعظیم کریں، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، کبھی اس کو سر پہ اٹھا رہے ہیں۔ بھائی پہلے تو تھا چلو فلیکسیز لگ گئی ہیں، اب معاملہ اس سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ نوح آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ قوم نوح کے جو مالدار لوگ تھے نا، وہ غریبوں سے کہتے تھے کہ تم اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا جن کے یہ نام آگے ذکر کیے گئے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ میرے سامنے صحیح بخاری شریف ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر ایک حدیث پاک ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اپنی طرف سے ایسی باتیں اگر کی جائیں نا تو عوام بعض اوقات جو ہے وہ غصہ کھا جاتی ہے، تو اس میں غصے والی بات کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے بخاری شریف ہے، یہی باب ہے، باب ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ اسی آیت مبارکہ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 کے تحت یہ باب ہے۔ اسماء رجال صالحین من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشیطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك وتنسخ العلم عبدت۔ خلاصہ یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک مرد تھے، اسماء رجال صالحین، نیک مردوں کے نام تھے۔ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سارے کے سارے جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمی تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، جس جگہ وہ بیٹھتے تھے ان کی قوم نے اس جگہ پر جو ہے، اب یہ غور کرنے والی بات ہے، جس جگہ وہ نیک لوگ بیٹھتے تھے، آپ نے بھی اس صوفے پر جو ہے تصویر رکھی ہوئی ہے کہ یہاں خالد صاحب بیٹھا کرتے تھے۔ اب جس جگہ وہ بیٹھتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ دیے، اور ان مجسموں کے ان کے نام پر جو ہے ان بتوں کے نام رکھ دیے۔ پھر ہوا کیا؟ لوگوں نے ان کو صرف محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ یہ لکھا ہے باقاعدہ، حدیث کے الفاظ ہیں، فلم تعبد، اس کی عبادت نہیں کی جاتی تھی۔ نقصان کیا ہوا؟ جب اس پہ بند نہیں باندھا گیا، نقصان یہ ہوا جب وہ سارے لوگ فوت ہو گئے، ان کے بعد جو نئی قوم آئی نا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑی جناب قابل تعریف اور قابل عزت اشیاء ہیں۔ انہوں نے انہی مجسموں کی عبادت کرنی شروع کر دی، پوجا کرنی شروع کر دی۔ یہ پوجا کی جو ابتدا ہے، بتوں کی پوجا کی ابتدا، یہ انہی تصویروں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور کسی گناہگار نہیں، نیک لوگوں کے مجسموں، ان کی تصویروں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تفسیر روح المعانی کو پڑھیں آپ، اسی جگہ سے اسی بات سے ملتی جلتی بات لکھی ہے کہ ان کی نیک بندوں کی تصویر کو عبادت گاہوں میں رکھ دیا جاتا، تاکہ، اب یہ غور کرنے والی بات ہے، تاکہ ان نیک لوگوں کے مجسموں کو دیکھ کر ان نیک لوگوں کی یاد آئے۔ ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ پھر ان کی عبادت شروع کر دی گئی۔ اب علماء نے ان آیات اور ان احادیث کو پیش نظر رکھ کے جو حکم بیان کیا ہے، دل کے کانوں سے سننے والا ہے۔ فرمایا جاندار کی تصویر اپنے گھر میں، مکان میں یا کسی بھی جگہ رکھنا، اچھا اگلی بات پوچھی گئی، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ پوچھا گیا اگر پیر کی تصویر ہو پھر کیا حکم ہے؟ اگر کسی معزز دینی کی تصویر ہو پھر کیا ہے؟ اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر کسی پیر کی، کسی ولی کی تصویر ہو، فرمایا یہ تو اس سے بھی زیادہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتوں کی عبادت کی ابتدا اسی طرح ہوئی تھی کہ نیک لوگوں کی یاد میں لوگوں نے بت بنا لیے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے ان کی پوجا شروع کر دی۔ تو بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کئی لوگ کہہ دیتے ہیں نا پھر جب ان کو بات سمجھائی جائے، یہ تمہارے جیب میں ہی تصویر ہے، پاسپورٹ پہ بھی تصویر ہوتی ہے، شناختی کارڈ پہ بھی، پیسوں میں بھی تصویر ہے۔ بھئی یہ ضرورت ہے، علماء نے اس کو ضرورت کے تحت جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح یہ بخاری شریف کے اندر یہ جلد نمبر 1 ہے، میں آپ کو روایتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث اس بات پر موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال اما علمت ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فی سورۃ
وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ احیوا ما خلقتم۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 3224 ہے، فرمایا فرشتے اس گھر میں اس جگہ داخل نہیں ہوتے جہاں پر تصویر ہوتی ہے، اور فرمایا جس نے کوئی تصویر بنائی قیامت والے دن اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا جس کی تم نے تصویر بنائی ہے اس میں اب روح ڈالو، زندگی ڈالو۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، یقول، وہ آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ تماثیل۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہوتی ہے۔ اب یہ بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے علاوہ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 21 میرے پاس ہے، اپنی طرف سے تو میں کوئی تبصرہ اس پہ نہیں کروں گا کیونکہ بڑی جو ہے نازک صورتحال ہے، اور حق بات جو ہے قبول کرنا اس پہ بہت مشکل ہوتی ہے، اور جو حق بات کرتا ہے اس کو تانو تشنیع کا جو ہے وہ پھر سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ امام احمد رضا بریلوی آپ کا فتاوی رضویہ شریف ہے، صفحہ نمبر 426 ہے، جلد نمبر جو ہے اس کی 21 ہے۔ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذی روح کی تصویر بنوانا اعزازاً، اپنے پاس رکھنا سب حرام فرمایا ہے، اور اس پر سخت سخت وعید ارشاد کی اور ان کے دور کرنے مٹانے کا حکم دیا۔ احادیث اس بارے میں حد تواتر پر ہیں۔ پھر اگلے صفحے 427 پہ حدیث نقل کی، کل مصور فی النار یجعل اللہ له بکل صورت صورها نفسا، فرمایا ہر مصور جہنم میں اللہ تعالیٰ ہر تصویر کے بدلے جو اس نے بنائی تھی ایک مخلوق پیدا کرے گا کہ وہ جہنم میں اسے عذاب کرے گی۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، بے شک نہایت سخت عذاب روز قیامت تصویر بنانے والوں پر ہوگا۔ اسی طرح فتاوی رضویہ شریف کی اگر ہم جلد نمبر 24 کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت اس کے اندر کیا فرماتے ہیں، بڑی غور سے سننے والی باتیں، امام اہل سنت یہ ہمارے لیے سند ہے، اور میں بات بھی سنیوں سے کر رہا ہوں، امام اہل سنت سے کر رہا ہوں، غیروں سے تو کر نہیں رہا۔ امام اہل سنت کی بات کو تھوڑی کوئی ٹال سکتا ہے، آپ سنیے گا، صفحہ نمبر 573 ہے، فرماتے ہیں دنیا میں بت پرستی کی ابتدا یوں ہی ہوئی کہ صالحین کی محبت میں، ہم خالد حسنین خالد کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں، لوگ کہیں گے ان کے لیے جواب امام اہل سنت پہلے ہی دے کر گئے، دنیا میں بت پرستی کی ابتدا یوں ہی ہوئی کہ صالحین کی محبت میں ان کی تصویریں بنا کر گھروں اور مسجدوں میں تبرکاً رکھیں، بطور عبادت نہیں۔ آپ کہیں گے ہم کون سا اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی لکھا ہے، بطور تبرک رکھیں، اور ان سے لذت عبادت کی تائید سمجھی کہ ہمیں دیکھ کے ان کی یاد آئے گی، وہ بہت بڑے نعت خواں تھے، بہت بڑے عاشق رسول تھے، ان کو دیکھ کے نعتیں یاد آئیں گی، یہی بات لکھی ہے۔ بت پرستی کی ابتدا آغاز ایسا ہی ہوا تھا کہ ان سے لذت عبادت کی تائید سمجھی، اور پھر اسی جلد کے آگے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، اسی جلد پر صفحہ نمبر 640 اور 41 فرمایا، بالقصد تصویر کی عظمت اور حرمت کرنا، اسے معظم دینی سمجھنا، اسے تعظیماً بوسہ دینا، چومنا، سر پہ رکھنا، تصویر اٹھا کے سر پہ رکھی جا رہی ہے، سر پہ رکھنا، آنکھوں سے لگانا، اس کے سامنے دست بستہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا۔ اب یہ امام اہل سنت کیا فرما رہے ہیں سنیے گا، اس کے لائے جانے پر کھڑے ہو جانا، تصویر آ رہی ہے کھڑے ہو جاؤ، اسے دیکھ کر سر جھکانا، وغیرہ ذالک افعال تعظیم بجا لانا، یہ سب سے اخبث، اور آگے الفاظ سنیے گا، قطعاً، یقیناً، اجماعاً، اشد حرام و سخت کبیرہ ملعونہ ہے، اور سری کھلی بت پرستی سے ایک ہی قدم پیچھے ہے، اسے کوئی مسلمان کسی حال میں حلال نہیں کر سکتا۔ بات بڑی توجہ طلب ہے، غور و فکر ہے، اور آگے پوچھا گیا یہی بات کہ بطور تبرک کوئی غوث پاک کے شہزادے کی، غوث پاک کی تصویر رکھ لے پیر صاحب کی، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان کے صاحبزادے کی ایسی تعظیم کی، حالانکہ سب سے پہلے اس پر سخت ناراض ہونے والے، سخت غضب فرمانے والے حضور غوث پاک خود ہوں گے کہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے تم میری تصاویر کو اپنی دکانوں
یا اپنے مکانوں پر لگاؤ۔ خدارا یہ باتیں بڑی قابل توجہ ہیں۔ محافل کے اندر جہاں طرح طرح کی خرافات ہوتی ہیں، ڈھول ڈمکا اور گانے کی طرزوں پر نعتیں اور دف بجا کر نعتیں اور پھر ذکر اللہ اس انداز میں کرنا جس کو علماء نے جائز نہیں کہا، یہ ساری باتیں تو ہو رہی تھیں، فلیکسز بھی بن رہی تھی محافل کی۔ اب اس پر جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں اختلافات بھی ہے، اور بھئی اختلاف چلو ٹھیک ہے جی، ہمارے نزدیک تو تصویر جو پرنٹڈ ہے یا ہاتھ سے بنائی گئی ہے وہ حرام ہے، موبائل کی تصویر ویڈیو اس کا الگ حکم ہے۔ اب وہ تصویر ہمارے نزدیک تو حرام ہے، امام اہل سنت کا فتویٰ موجود ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نہیں صرف ہاتھ سے بنائی گئی حرام ہے تصویر، جو فلیکس پر ہے وہ جائز ہے، چلے بفرض محال ان کی بات مان لیتے ہیں، تو بھائی ٹھیک ہے، آپ اس کو اگر رکھنا چاہتے ہیں اس حال میں، ہم تو اس کی بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ تصویریں چھپوا رہے ہیں فلیکسوں پر، ٹھیک ہے چھپوا رہے ہیں، علماء کی، پیروں کی، نقیبوں کی، نعت خانوں کی تصویریں چھپوا رہے ہیں، تو بھیا آپ اس کو منبر رسول پہ لا کے سجا کے کبھی اس کو سر پہ رکھ کے اس کی تعظیم تو نہ کرو۔ بت پرستی کی ابتدا اسی سے ہوئی ہے۔ اسلام ہمارے لیے پہلے ہے، دین اور شریعت پہلے، محافل کس لیے کروائی جاتی ہیں؟ اللہ رسول راضی ہو جائیں۔ تو یہ جو کام کیے جاتے ہیں محافل کے اندر، اللہ رسول اس سے راضی نہیں ہوتے، اس پر لعنت فرمائی گئی ہے، اس پر وعیدیں جو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، غور و فکر کرنے کی حاجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔